بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق ہے۔ یہ سیمیسٹر 1 کا پہلا لیکچر ہے اور اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں اس کا تعارف کروایا گیا ہے اور اس میں سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات اور پھر سورہ بقرہ کا جو تعارف اور خصوصیات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم متعلقہ سورہ جو سورہ بقرہ ہے اس کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات جن کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق گفتگو کی ہے۔ یہ ہمارا آج کا عنوان ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی جو خصوصیات ہیں اور جو سورہ بقرہ کا تعارف ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ قرآن مجید کا سمجھنا پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، جیسے قرآن مجید کو باوضو ہو کر پڑھا جائے، قرأت کے ساتھ پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، قرآن مجید کو ٹھہر کر پڑھا جائے اور قرآن مجید کا احترام کیا جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ضمناً اس سارے موضوعات میں آتی جائیں گی۔ بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کا جو تعارف ہے۔ سورہ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دوسری اور سب سے طویل سورت ہے۔ اس سورت میں کل 286 آیات ہیں اور سورہ بقرہ جو ہے اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی کچھ سورتوں کے شروع میں آنے والے وہ حروف ہیں جن کے معانی اور مطالب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک اس میں اس گائے کا واقعہ مذکور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کو ذبح کرنے کے متعلق جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے سورہ بقرہ رکھا گیا، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس واقعے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے مر جانے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کی صورتیں ہیں، ایک وہ صورتیں ہیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے یا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور دوسری مدنی صورتیں ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس وجہ سے یہ مدنی صورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ اب مدینہ منورہ میں جن لوگوں پر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، جن پر اسلام پیش کیا جا رہا تھا، جن لوگوں کو اسلام کے متعلق بتایا جا رہا تھا، وہ مکہ مکرمہ سے مختلف لوگ تھے۔ یہاں پر اسلام کی دعوت جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی نئے تھے، اس لیے اس صورت کے موضوعات اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں یا مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے جو مضامین ہیں ان میں نہایت فرق ہے۔ مدنی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ارکان کے متعلق تعلیم دی ہے، بنیادی جو ارکان اسلام ہیں ان کے متعلق تعلیم دی گئی ہے، احکامات دیے گئے ہیں، معاشی معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، سود کی حرمت کو ذکر کیا گیا ہے، جہاد کے احکامات آئے ہیں، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، نماز کا طریقہ آیا ہے اور اس کے ساتھ پھر حج کا حکم آیا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی معاشرتی سماجی جو موضوعات ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، جبکہ جو مکی صورتیں ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف عقائد کی تعلیم دی گئی ہے، چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین ہیں یا قرآن مجید کے جو مخاطب ہیں وہ سارے لوگ ہیں، ان میں مسلمان بھی شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، اور یہاں پر سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو مدینہ میں آ کے اب صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ
اب مدینہ میں چونکہ جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان ہیں تو انہی کو مخاطب کرتے ہیں۔ بہرحال سورہ بقرہ جو ہے یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا عالم ہوتا تھا اس کو بہت عزت اور تکریم دی جاتی تھی اور اس کو بڑا عزت والا شمار کیا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ سورہ بقرہ کی گھروں میں تلاوت کی جائے۔ ایک جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن مجید کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ بہرحال یہ تو اس سورت کے متعلق بہت ساری اور روایات ہیں جو آگے آتی رہیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہی وہ سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی بھی نازل کی ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی بہت فضیلت والی آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی کا بھی ذکر آتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے اصل جو ہمارا موضوع ہے سورہ بقرہ کے مضامین اور اس کے جو اہم نکات ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون جو ہے وہ تو ہدایت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کو ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے جس طرح پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتابیں بھیجتے رہے ہیں، اسی طرح اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہے۔ لہذا انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کریں۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے متعلق تعلیم دی ہے، یعنی توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان، اس کا ذکر ہوا ہے۔ پھر اس کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق کا ذکر کر دیا ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، ان کا ذکر کر دیا۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کے واقعے کا بیان فرمایا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد بھی معلوم ہو جائے۔ آیات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں بنیادی طور پر پھر آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بھی خطاب کرتے ہیں جو مدینہ منورہ میں بڑی تعداد میں مدینہ کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی آباد تھے۔ تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں اور جس طرح انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا بھی مفصل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر پہلے پارہ جو ہے اس کے قریباً آخر میں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو یہودیوں اور مسیحی بلکہ عرب کے جو بت پرست ہیں وہ لوگ بھی حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو وہ بھی خالصتاً توحید کے قائل تھے، انہوں نے کبھی کسی قسم کا شرک گوارہ نہیں کیا۔ پھر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر اور اس کو قبلہ بنانے کا موضوع جو ہے وہ بھی زیر بحث آیا۔ پھر اسی ضمن میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے متعلق اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو ذکر کیا جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی کے متعلق مسائل بھی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں کی مذمت بیان کی ہے ان میں سے ایک سود بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کو اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دی ہے اور سود ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ غربت، سستی، فضول خرچی اور تنگ دلی کی طرف چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا ہے، لوگ جو ہیں وہ مجبوراً جو ہے خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سود کی معاشرتی برائی ہے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ سود نہ کھائیں، سود کا استعمال نہ کریں۔ تو بہرحال اس صورت کی جو ابتدائی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کو الگ الگ کر کے توڑ کے پڑھا جاتا ہے، قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ متقین کی صفات کو ذکر کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلوں پر نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کے متعلق تعلیم دی ہے، لوگوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائیں۔ اب غیب کیا ہے؟ جنت، جہنم، آخرت، یہ سارا غیب میں غیب کی چیزیں ہیں، فرشتے غیب ہیں، ان پر ایمان لانا اور نماز قائم کرنا، اور جو ان کو رزق دیا گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ پر کتاب نازل کی گئی، یعنی قرآن مجید، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لائیں۔ تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب ان آیات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان۔ ان چیزوں پر ایمان لائے بغیر، یقین کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک کوئی بھی انسان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھے گا، ایمان نہیں لائے گا اور ایمان کی دونوں شرائط پوری نہیں کرے گا، یعنی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے، جب تک وہ ان چیزوں کو، ان شرائط کو بھی پورا نہیں کرے گا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اگر وہ ان چیزوں میں سے توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت پر ایمان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا، تب بھی وہ دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ نکل جائے گا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس کو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ دائرہ اسلام سے نکلنے کے لیے ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اس کو کافر بنا دے گا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، جبکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروریات دین پر مکمل ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، کسی اور نبی کو مانتا ہوں، تو وہ پھر ہم اس کو مومن شمار نہیں کریں گے۔ ایسے ہی کوئی بھی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اب یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیں کہ پہلے انبیاء جو ہیں ان پر بطور نبی اور رسول ایمان لانا ضروری ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف بطور نبی اور رسول ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور آخری نبی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دے گا، وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو یہاں پر اسی بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں اور ان پر ہم یقین لانے والے بن جائیں، وہ ہماری زندگی میں ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع تھا جس کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کامنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔